والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 210 سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ، اعز علیکم، زیادہ دباؤ والا ہے، زیادہ غلبے والا ہے تم پر، من اللہ، اللہ سے، کیا اللہ سے زیادہ غلبے والی میری برادری ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور بنا رکھا ہے تم نے اس کو، یعنی اللہ کو، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا، یعنی پس پش ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کی پرواہی تمہیں نہیں، خاندان کی بڑی پرواہ ہے۔ اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، بِمَا تَعْمَلُونَ، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، محیط، گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من، کون ہے، یأتی ہے، آتا ہے جس کے پاس، عذاب، عذاب، یحزی، جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، رقیب، منتظر ہوں، انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم، یعنی ہمارا عذاب، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، چیخنے، فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی، یعنی وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، لم یغنوا، نہیں گزرے تھے، نہیں بسے تھے، نہیں رہے تھے، فیہا، اس میں، الا، متنبہ ہو جاؤ، حرف تنبیہ، الا، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، بعدن لمدین، دوری ہے، لمدین، مدین کے لیے، مطلب ہلاکت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کما، جیسا کہ، بعیدت ثمود، دور ہوئے، ہلاک ہوئے سمود۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو توحید کی دعوت، فساد، ڈاکہ زنی، رہ زنی سے روکنا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا، منع کرنا۔ تو جواب میں قوم کہتی ہے، آپ کی یہ کثیر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ کا کنبہ، قبیلہ، خاندان نہ ہوتا، آپ کو ہم رجم کر دیتے۔ تو اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ قبیلہ اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، رسول ہوں، اللہ کے دلائل، معجزات تمہارے سامنے رکھ دی، ہر طرح سے تمہارے اوپر حجت کو پورا کر دیا، اتمام حجت۔ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ٹھوس کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے جسے تم دین سمجھ سکو، عبادت سمجھ سکو۔
تو تم اللہ کو چھوڑ کے وہ اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تم میرے کنبے کی پرواہ کر رہے ہو، کہہ رہے تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو رجم کر دیتے، یہ نہیں سوچ رہے کہ جس اللہ نے مجھے بھیجا ہوا ہے اس کا تمہیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں۔ تم نے اللہ کو گویا کہ پسے پشت ڈال دیا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے والا ہے۔ اب یہاں پر انداز آگے جا کر تھوڑا سختی والا ہو گیا، فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اپنے حال پہ کام کرتے، علی مکانتکم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میری قوم اپنی جگہ پر، یعنی اب جو کرنا ہے کرتے ہی رہو، انی عامل، میں بھی عمل کرنا، میں جو کام کر رہا ہوں توحید عبادت میں وہ کروں، تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو۔ سوف تعلمون، اب یہ دھمکی ہے، قریب تم جان لو گے کون ہے، یأتیہ عذاب یحزیہ، کہ جس کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب انہوں نے تو دھمکی لگائی تھی نا کہ آپ کا کنبہ نہ ہوتا تو رجم کرتے، اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے کہ اب پتہ چلے گا رجم کس کو ہونا ہے، عذاب کس کو ہونا ہے۔ تو کہا میری قوم اب تم اپنے حال پہ عمل کرو، اپنی جگہ پہ، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی عنقریب جان لو گے کہ عذاب کس کو آتا ہے، تکلیف کسے پہنچتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھی نجات دے دی، اہل ایمان کو بھی نجات دے دی جو ان پر ایمان لائے تھے۔ کیسے؟ برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ اب دیکھیں ایک علاقہ ہے، ایک ہی علاقے کے لوگوں کے اوپر آسمان سے عذاب آئے، یا زمین سے زلزلہ آئے، یا پانی کا سیلاب آئے جیسے قوم نوح کو آیا، یا کوئی چیخ کی آواز آئے جس سے ان کے کلیجے پھٹ پڑیں، تو سارے لوگ مرتے کہ نہیں مرتے؟ تو یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے، جس نے ایمان لایا ہوا ہے وہ بچ رہا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ مر رہا ہے۔ کہتے ہیں جو ہم نے جو نجات دی وہ ہماری رحمت تھی، برحمت منا، اور جو ظالم تھے کوئی کافر نہیں بچتا، کوئی ظالم نہیں بچتا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس نے؟ چیخ نے پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے اوندے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، اوندے پڑے ہوئے، جیسے یہ کب کے مردہ پڑے ہوئے، ان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اہل مدین ہے ان پر جو عذاب ہے، وہ قرآن مجید نے، ایک ہی قوم ہے نا یہ قوم مدین جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ ایک ہی ہے، وہ 2-3 قومیں تو نہیں گزری، لیکن ان کے عذاب کی نوعیت اللہ نے مختلف بیان کی ہے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زلزلے کا ذکر کیا، وہاں پہ فرمایا ان کے اوپر زلزلہ آیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صیحہ، چیخ کا ذکر کیا، اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے عذاب کا ذکر کیا، عذاب یوم الذلہ، سائبان کا عذاب۔ تو اب یہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب تینوں طرح کیا ہے، وقتاً فوقتاً، یعنی پہلے چیخ آئی کلیجے، پہلے زلزلہ آیا، چیخ آئی زلزلہ آیا، اس کے اوپر سے آیا، ساری کسری ختم ہو گئی، کچھ رہا ہی نہیں، بچے ہی نہیں ان میں۔ تو تینوں طرح کے عذاب ایک اس قوم پہ آئے۔ تو قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اللہ نے جو بات تذکرہ کی ہے اسی کے مطابق عذاب کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے شعیب یا ہمارے مذہب پہ لوٹ کے آ جاؤ یا آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، آپ کو بھی نکال دیں گے، اہل ایمان کو بھی نکال دیں گے۔ تو اللہ نے کہا وہاں پر زلزلہ آ گیا، جس بستی پر ناز تھا سمجھتے تھے ہم نکال دیں گے، اللہ نے اسی بستی کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو وہاں جیسی بات انہوں نے کی ویسے عذاب کا تذکرہ کیا، عذاب وہ بھی آیا یہ بھی آیا، لیکن وہاں تذکرہ زلزلے والے عذاب کا کیا۔ یہاں انہوں نے پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ لہجہ اختیار کیا، کہا شعیب رجم کر دیں گے آپ کو۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا ایک چیخ سے ہی جو ہے نا ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چیخ۔ سورہ شعراء کے اندر انہوں نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے شعیب اگر آپ سچے ہو، آپ کی دعوت صحیح ہے، آسمان سے ہمارے اوپر ایک ٹکڑا گرا دو،
مشرک لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے مجھے توفیق دے دے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا نا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق پہ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ بھلا کوئی بھلا آدمی، عقل مند آدمی، شعور والا ہو، وہ کیا کہتا ہے اگر اللہ یہ حق ہے تو مجھے بھی توفیق دے دے۔ وہ کہتے ہیں اگر حق ہے تو پتھروں کی بارش برسا۔ اور انہوں نے بھی کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ تو وہاں اللہ نے ذکر آسمان والے عذاب کی کیا، فَأَخَذَهُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان والے دن کے عذاب نے جو ہے ان کو آگے پکڑ لیا۔ تو آسمان سے بھی عذاب آیا، زمین بھی پھٹی، زلزلے ہوئے، اور چیخ کی پرزور آواز بھی آئی، جس چیخ، زلزلے اور آسمانی عذاب سے صرف شعیب اور مومن بچے، کافر سارے ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا کیسے ہلاک ہوئے کہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس کے اندر رہے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ بسے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، مدین کے لیے بعد ہے، دوری، دوری مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کہا ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیسے؟ جیسے سمود برباد ہوئے، تو سمود جیسے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ایسے مدین والے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔